الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، ابھی قریب ہے کہ انشاءاللہ شعبان کے مہینے میں ہم داخل ہوں گے. اس سے پہلے شعبان کے متعلق ہم جان لیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے انوار و برکات کیا ہیں، اور قرآن اور حدیث کے متعلق بندوں کو کن کاموں کا حکم ہے، کن کاموں کی تیاری ہے، اس کو جانا ہے. دوستو بزرگوں، مہینے تو بہت ہیں، سال میں 12 مہینے ہیں، لیکن کسی مہینے کے لیے یہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو شعبان کے مہینے کو داخل ہے، کیونکہ شعبان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے ہی، عبادتوں والا مہینہ ہے ہی، لیکن اس سے قبل ایک مہینہ آتا ہے شعبان کا مہینہ، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اپنی طرف شعبان کو منسوخ فرمایا. کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنی طرف منسوخ فرمایا؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ آتا تو اکثر مہینہ روزوں سے گزارتے، یعنی اکثر مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے اور اکثر اوقات عبادت میں گزارتے، تلاوت میں گزارتے، ذکر و اذکار میں گزارتے. اسی لیے اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو بدرجہ اولا جن اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اور اوقات میں اور ایام میں اور دنوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے، نمازیں پڑھا کرتے، روزے رکھا کرتے، نوافل کی عبادت کرتے، لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو اس میں اور اضافہ فرما دیتے. یوں حدیث میں آتا ہے کہ شعبان کا اکثر مہینہ، بلکہ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے. آخری ایک دن چھوڑ کر جو 29 کا یا 30 کا ہوتا تو اس ایک دن کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں روزے سے رہتے.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امت کو، کبھی صحابہ کو یہ حکم نہیں دیا، یہ نہیں بتایا کہ تم بھی شعبان کے مہینے میں روزے سے رہو، شعبان کو روزہ رکھو اور اس میں فلاں فلاں عبادت کرو، اس میں فلاں فلاں تسبیحات کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کبھی اس کا حکم نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ امت کی کیپیسٹی کیا ہے اور امت کن کاموں کو کر سکتی ہے، کن کاموں تک جو ہے یہ تحمل یعنی برداشت کر سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ آج امت کا حال دیکھیے، شعبان کا مہینہ تو دور کی بات ہے، شعبان کے روزے تو دور کی بات ہے، شعبان کی عبادات تو دور کی بات ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جو رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، بالکل چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو فرائض میں سے ہیں رمضان کے روزے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر بھی، ان روزوں کے اندر بھی کمیاں پیش آتی ہیں، یعنی ان روزوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، تجارت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، گناہوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، غفلت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جب فرائض کا یہ عالم ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا، شعبان کے روزوں کا کیا پوچھنا، شعبان کی عبادتوں کا کیا پوچھنا، جب فرائض کا حال یہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امت کو یہ حکم نہیں فرمایا، کبھی امت کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں شعبان میں روزے سے رہتا ہوں، میں اکثر مہینہ عبادت میں گزارتا ہوں، تم بھی روزے سے رہو، تم بھی عبادت میں گزارو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حکم فرما دیتے تو اب یہ امت کے لیے یہ چیز ضروری ہو جاتی، رکھنا ضروری ہو جاتا، چھوڑنا گناہ کا باعث ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کو اس کی فضیلت بتانے کے لیے، صرف شعبان کی جو ہے برکتیں اور انوارات بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم تو نہیں فرمایا، لیکن عمل کر کے دکھایا کہ شعبان کا مہینہ کیسا گزارنا چاہیے، عمل کر کے بتایا۔ اکثر مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے تھے، اور جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ آپ اور دنوں میں اور مہینوں میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے جو شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، اتنی کثرت سے، بلکہ اکثر مہینہ آپ کا روزوں میں گزرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ اور دنوں میں اتنی کثرت نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچی بات اور بہت راز کی بات امت کے لیے جو ہے بتائی ہے، رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں غور سے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عمل کی نیت سے سننا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو غالباً مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو سال بھر کی عبادتیں بندوں کے ہوتے ہیں، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، چاہے عبادت والی ہوں چاہے گناہ والے ہوں، یہ ساری کی ساری عبادتیں جو پچھلے سال بندہ کیا ہے، یہ سارے اعمال اللہ کے دربار میں شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو بھی بندہ اعمال کیا ہو، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، چاہے اپنی پورے ایک سال کا یا پورا ایک سال جو ہے عبادت میں گزارا ہو، نمازوں میں گزارا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہوئے گزارا ہو، یا اللہ کے گھر پر پڑے رہ کر عبادت میں گزاری ہو، تو بھی اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اگر پورا سال بندہ چوری کرتے ہوئے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، عیاشی کرتے ہوئے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اگر اپنی زندگی گزاری ہوگی، سنت اور حدیث کے خلاف بھی اپنی زندگی گزاری ہوگی، تب بھی اس کے اعمال اللہ کے دربار میں اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہاں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں، جو پچھلے ایام میں پچھلے سال میں نے اللہ کی عبادت کیے ہیں، یہ اعمال جو میرے اللہ کے دربار میں پیش ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت میں روزے سے رہوں۔ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں میرے اعمال، تو اللہ کے دربار میں یہ بھی نام اعمال میں لکھا ہوا ہوگا کہ آج نام اعمال محمد کا پیش کیا جا رہا ہے، اور محمد جو ہے اس نام اعمال کے وقت میں بھی روزے سے ہے۔ اتنی جو ہے عبادت کرنے والا، اتنی اللہ کی فرما برداری کرنے والا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میرے اعمال پیش ہوں تو اللہ دیکھے کہ محمد کے نام اعمال پیش ہو رہے ہیں اور وہ آج روزے سے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنے چاہیے، غور کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا شخص نہیں کہہ رہا ہے جو اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہو، یا غفلت میں گزاری ہو، یا اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہو۔ یہ ایسے شخص کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے تو دونوں جہاں کا سردار ہے، جن کے طفیل سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جن کے طفیل سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، جن کے طفیل سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، دنیا کو سنوارا ہے، سمندروں کو سجایا ہے، جنگلات کے اندر درندے چرندے اور جانوروں کو پیدا کیا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کو پیدا کیا ہے، اور آسمانوں میں اڑنے والے پرندوں کو پیدا کیا ہے۔ ساری دنیا کا نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے چل رہا ہے۔ ایسے شخص جو دونوں جہاں کے سردار، اماموں کے امام، امام الانبیاء، یہ کہہ رہے ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، گناہ ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے شخص اگر کوئی ان کی زندگی میں گناہ ہو بھی تو بھی اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ ایسے شخص کہہ رہے ہیں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پہنچے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں، اور اس روزے کو دیکھ کر اللہ کہیں کہ آج محمد کے نام اعمال پیش ہو رہا ہے اور یہ روزے سے۔ جس کی زندگی میں کوئی گناہ کا تصور نہیں ہے، جس کی زندگی میں کوئی نافرمانی کا تصور نہیں ہے، جس کی زندگی میں کبھی گناہ کی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، ایسے شخص کا یہ عالم ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ میری اور آپ کی زندگی جو صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں گزرتی ہے، نافرمانیوں میں گزرتی ہے، اللہ کی حکم و عدولی میں گزرتی ہے، شیطان کی پیروی کرتے ہوئے گزرتی ہے، قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزرتی ہے، حدیث کو نظر انداز کر کر زندگی گزرتی ہے، صحابہ کی قربانیوں کو نظر انداز کر کر ہماری زندگی گزرتی ہے۔ جب ایسی زندگی ہماری گزرتی ہے تو ہمارے نام اعمال جب اللہ کے پاس پیش ہوں گے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، اس کے بارے میں کتنا فکر کرنا چاہیے۔ اب جب ہمارے نام اعمال اللہ کے پاس پیش ہوں گے تو کیا پیش ہوں گے کہ پوری زندگی پورا ایک سال جو ہے جس نے گناہ کیا ہے۔ جب ہمارے نام اعمال اللہ کے پاس پیش ہوں گے تو دفتر کھولا جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ صبح میں اٹھا تھا، فجر کی نماز چھوڑ کر دنیا کمانے کے لیے نکلا تھا، جب ظہر کی نماز امت پڑھ رہی تھی تو یہ جو ہے دنیا کمانے کے پیچھے لگا ہوا تھا، جب عصر کی نماز امت پڑھ رہی تھی یہ جو ہے گپے مارتے ہوئے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جب مغرب کی نماز جب امت پڑھ رہی تھی تب یہ جو ہے بستر میں لیٹا ہوا تھا، جب عشاء کی نماز جب امت پڑھ رہی تھی تو یہ کھراٹے مار کر سو رہا تھا۔ کیا یہ عمل ہمارے اللہ کے دربار میں پیش ہوگی؟ جب یہ نام اعمال، جب یہ کارگزاریاں اللہ کے پاس ہماری پیش ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے متعلق کیا ہوں گے؟ اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا غصہ نازل ہوگا، اللہ کا قہر نازل ہوگا، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی بات بتائی ہے، اگر ہمیں اس سے آگاہی حاصل نہیں کی، اگر ہم نے جو ہے اس سے خبرداری حاصل نہیں کی تو یہ ہماری غفلت ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ دے جو ملازم ہے، کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے تو پورا حساب و کتاب اس کے پاس رہتا ہے کہ کتنا آیا ہے، کتنا گیا ہے، کتنا خرچ ہوا ہے، کتنا باقی ہے، اور مالک اس کو کہتے کہ میں سال میں ایک مرتبہ تیرے پاس آؤں گا،
اور ان چیزوں کا حساب لوں گا، جتنا پروفٹ آیا ہے اور جتنا اس میں سے خرچ ہوا ہے، جتنا اس میں باقی ہے، جتنی تیری سیلری ہے، ساری کی ساری کارگزاری، ساری کی ساری رپورٹ مجھے تو 1 سال میں دینا ہے۔ تو سوچو وہ بندہ اس پر کتنی محنت کرے گا، ہر چیز کو وہ لکھے گا، ہر چیز کو وہ محفوظ کرے گا، ہر چیز کو وہ تیار کر کر رکھے گا کہ جب مالک میرے پاس آئے اور مجھے حساب کتاب پوچھے، میرے پاس رپورٹ لے کہ 1 سال کی کیا کارگزاری ہے، 1 سال کی کیا رپورٹ ہے، پیش کرو، تو میں اس کو صحیح پیش کروں، تاکہ اس رپورٹ کو دیکھ کر وہ مالک خوش ہو جائے اور وہ مالک میری تعریف کرے، اور اس رپورٹ کے مطابق جو میں نے اس کو پیش کیا ہے صحیح رہے گا تو وہ خوش ہو کر میری سیلری بڑھا دے گا، مجھے جو ہے تحفے تحائف دے گا، مجھے انعامات دے گا، اس سے خوش ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ بندہ جو ہے ہر چیز کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھے گا، ہر چیز کو صحیح طریقے سے لکھ کر اور اچھے انداز میں پیش کرے گا۔ تو دونوں جہاں کا سردار بھی یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو جو ہے زندگی گزارنے کے لیے مال عطا فرمایا، میں نے اپنے بندے کو زندگی گزارنے کے لیے بدن کے اندر قوت عطا فرمائی، میں نے اپنے بندے کو زندگی گزارنے کے لیے ہر وہ چیز عطا فرمائی جو اس کو زندگی گزارنے کے لیے درکار ہے، ہر چیز میں نے اسے میسر فرمائی۔ اور میں اس سے کہتا ہوں کہ شعبان کے مہینے کے اندر میرے پاس تیرے پورے سال بھر کی رپورٹ تیری پیش کی جائے گی، تو ہمیں اس کے بارے میں کتنا فکر کرنا چاہیے، کتنا غور کرنا چاہیے، کتنا سوچنا چاہیے کہ میری پوری 1 سال کی رپورٹ اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے، میرے مالک کے پاس پہنچ رہی ہے، اس کے پاس میرے نیک اعمال بھی پہنچیں گے، اس کے پاس میرے برے اعمال بھی پہنچیں گے، اس کے پاس وہ بھی پہنچے گا جو میرے دیوار کے پیچھے کھڑ کر گناہ کیا تھا، اس کے پاس وہ بھی پہنچے گا جو میرے جو ہے بستر سے اوڑھ کر جو ہے لحاف کے اندر میں نے گناہ کیا تھا، وہ گناہ بھی اس کے پاس پہنچیں گے جو میں نے جو ہے یہ سوچ کر کیا تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، لیکن مالک وہ بھی دیکھ رہا تھا، وہ رپورٹ بھی اس کے پاس پہنچی۔ تو یہ ساری رپورٹیں جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گی تو ہمیں کتنا اس کے بارے میں ڈرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ ان رپورٹ کو دیکھ کر، ان نام اعمال کو دیکھ کر اللہ کتنا ناراض ہوگا کہ میں نے اپنے بندے کو ہر چیز عطا فرمائی، میں نے اپنے بندے کو ہر وہ چیز عطا فرمائی جو وہ چاہتا تھا، صحیح صحت عطا فرمائی، دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمایا، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمایا، اور ذائقے کے لیے جو ہے زبان عطا فرمائی، چلنے کے لیے پیر عطا فرمایا، ہاتھ جو ہے پکڑنے کے لیے عطا فرمایا، سب سے بڑھ کر دماغ اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے عطا فرمایا۔ اگر کسی کے پاس دماغ نہیں ہے تو اس کو پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، ایسی انمول چیز جو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر نہیں بنا سکتی، اس کا وجود نہیں ہو سکتا، تو ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور یہ ساری نعمتیں عطا فرمانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے ہمارے سال بھر کی رپورٹ مانگیں گے، ہماری سال بھر کی کارگزاری مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہماری رپورٹ جائے گی تو وہاں گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، وہاں نافرمانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، وہاں بے نمازی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، وہاں دھوکے بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، وہاں سود خوری کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک چیز یہ فرمائے، اور ایک روایت کے مطابق جب شعبان کا مہینہ ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی سال بھر میں جتنے اموات ہوں گے جو اس دنیا سے جانے والے ہیں ان کی فہرست بھی عطا فرمائیں گے، ان کی فہرست بھی عطا فرمائیں گے ملک الموت کو، اسرائیل علیہ السلام کو، ملک الموت کو جو ہے سال بھر کی فہرست عطا فرمائیں گے کہ فلاں فلاں شخص مرنے والا ہے، جاؤ جا کر اس کی روح قبض کر لے کر آؤ۔ یہ بھی شعبان کے مہینے میں ہوگا، ہمیں اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ بے خوف جو ہے گناہوں کے سہارے ہم زندگی گزار رہے ہیں، بے خوف ہم کئی دنوں کی، کئی وقت کی جو ہے نمازیں ہم ہوا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، تھوڑا برابر بھی خوف نہیں پیدا ہوتا، تھوڑا برابر
پر بھی جو ہے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، نہ وہ ڈرنا چاہیے کہ ہماری رپورٹ نکل چکی ہے، ہمارے نام جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں دے چکے ہیں کہ کون کون آدمی اس سال میں جانے والا ہے، کس کس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شعبان کے مہینے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس کی رپورٹ دے دیں گے، اس کی لسٹ دے دیں گے۔ اب دوستوں بزرگوں، ہمارا یہاں پر نام درج ہو چکا ہوگا، لیکن ہم ایسی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ موت آئے گی نہیں، دنیا سے مجھے جانا ہی نہیں، اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہی نہیں۔ تو یہ بھی شعبان کے مہینے میں ہوگا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تو وہ وجہ بتائی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ تو دوسری وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ جب جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فہرست میں میرا بھی نام لکھ کر دیں گے کہ اس سال محمد کی بھی روح قبض ہوگی، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، کہیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ دیکھو میرا فلاں بندہ محمد جو ہے روزے سے ہے، جب اس کی روح نکالنا تھوڑا نرمی سے نکالنا، وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، میری عبادت کر رہا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے وہ روزہ رکھا ہے کہ وہ کھا پی نہیں رہا ہے، وہ خواہشات سے پرہیز کر رہا ہے، وہ کھانے پینے سے پرہیز کر رہا ہے، دیکھو وہ میرا بندہ میرے ڈر کی وجہ سے جو ہے بھوکا ہے، جب تم جو ہے اس کی روح قبض کرنا تو تھوڑا نرمی کے ساتھ قبض کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دونوں جہان کے سردار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میری روح قبض ہو تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام الانبیاء ہیں، انسانوں کے پیدا ہونے کی وجہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے انسان وجود میں آیا ہے۔ ایسے شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فہرست میں محمد کا نام لکھ کر بھیجے کہ محمد کی روح بھی اس سال قبض ہونی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میرا یہ بندہ جو محمد جو ہے اس کی روح قبض کرنا ہے، یہ روزے سے ہے، یہ میرے ڈر کی وجہ سے یہ بھوکا ہے، یہ میری عبادت کر رہا ہے بھوک کی حالت میں، اس کی روح قبض کرنا تو آہستہ قبض کرنا، نرمی کے ساتھ قبض کرنا۔ دوستو بزرگوں، ایک نظر ہم اپنی زندگی پر بھی ڈال لیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس مہینے میں رپورٹ پہنچے تو کیا پہنچتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رپورٹ؟ کیا یہ پہنچتی کہ راتوں کو اٹھ کر امت کے درد میں آنسو بہانے والا تھا؟ کہ یہ رپورٹ پہنچتی کہ گھنٹے جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہے، اس کی رپورٹ یہ جو ہے پیش ہو رہی ہے؟ کیا یہ رپورٹ پہنچتی کہ یہ جو ہے معصوم یتیم بچوں کے لیے آنسو بہانے والا اور مال خرچ کرنے والا ہے؟ یہ رپورٹ پہنچتی؟ کیا یہ رپورٹ پہنچتی کہ یہ بیواؤں کا حامی ہے، مددگار ہے، اور جو ہے امت کے خاطر جو ہے آخری دم تک جو ہے یہ برداشت کرنے والا اور جو ہے چوٹ کھانے والا؟ کیا یہ رپورٹ پہنچتی اللہ کے پاس؟ کیا یہ رپورٹ پہنچتی اللہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پھول برسا رہے ہیں؟ کیا یہ رپورٹ پہنچی اللہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر کچرا ڈالنے والی تھی، کہ وہی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ عورت بیمار ہو جائے، جب وہ بوڑھی اماں بیمار ہو جائے تو اس کی بیمارداری کے لیے، اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچتے ہیں؟ کیا یہ رپورٹ پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا کوئی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گناہ کا تصور تھا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گناہ ہی نہیں ہے، نافرمانی ہی نہیں ہے، صرف اللہ کے احکامات ہی احکامات ہیں، صرف فرما برداری ہی فرما برداری ہے، صرف امت کے خاطر رونا ہی رونا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے تو رپورٹ کیا پہنچے گی اللہ کے پاس؟ نامہ اعمال کیا پہنچیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس؟
تو ایسے شخص جو ہے جن کی زندگی میں کوئی گناہ کا تصور نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا رپورٹ اللہ کے پاس جائے گا، ان کی کارگزاری اللہ کے پاس جائے گی، تو اس کے متعلق اتنی فکر کر رہے ہیں، اس کے متعلق اتنی جو ہے اس کے بارے میں خیال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری کارگزاری پہنچے گی، میری رپورٹ پہنچے گی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ بھوکا رہوں۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے، جو ہے ہر وقت گناہوں میں گزرتی ہے۔ آنکھ کھولے تو گناہ ہو رہا ہے، زبان کھولے تو گناہ ہو رہا ہے، کان سے سنے تو گناہ ہو رہا ہے، پیر چل رہے ہیں گناہوں کی طرف، ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں گناہ کی طرف، کھا رہے ہیں گناہ جو ہے، بول رہے ہیں گناہ، صبح سے لے کر شام تک پوری اعضاء جو ہے گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں کتنی فکر کرنی چاہیے۔ جب میرے نامہ اعمال شعبان کے مہینے میں اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، میری رپورٹ شعبان کے مہینے میں اللہ کے دربار میں پہنچے گی، تو مجھے اس کے بارے میں کتنی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ دفتر کھولیں گے، دیکھیں گے کہ ایک سال کی کارگزاری میرے بندے کی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دنیا میں نازل کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں دنیا میں نازل کریں گے؟ نہیں دوستو بزرگوں، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی حالات نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے راضی نہیں ہے۔ یہ رپورٹ اللہ کے پاس پہنچے گی، یہ سارے بندے ایک سال کے اندر جو بھی اعمال کیے ہیں، اچھے ہو یا برے ہو، یہ رپورٹ اللہ کے پاس پہنچے گی۔ تو اللہ دیکھیں گے کہ یہاں صرف نافرمانی ہی نافرمانی ہے، یہاں صرف حکم عدولی ہی عدولی ہے، یہاں صرف جو ہے نافرمانی ہی نافرمانی ہے، تو اللہ غضب میں آ جائیں گے، اللہ کا قہر نازل ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، چاہے وہ جو بھی شکل میں ہو۔ آج دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے عذابات ہیں۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اسی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیلی بات حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی۔ یہ راز کی بات ہے، یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم نہیں فرمایا کہ تم فلاں فلاں عبادت شعبان کے مہینے میں کرو، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر عبادت کر کر بندوں کو یہ سبق دیا، یہ پیغام دیا، یہ راز کی بات بتائی کہ اگر اس مہینے کے اندر فلاں فلاں عبادتیں کی جائیں گی تو اللہ کے پاس جو ہے اس کا اجر یہ ہوگا، اللہ کے پاس جو ہے اس کا ثواب یہ ہوگا۔ یہ امت کو پیغام دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھا دے اور اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے، اور آنے والے مہینے کا استقبال ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔